بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ٹیم اسٹرینج مسٹیریس اینڈ انفارمیٹیو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب تک کرونا سے 13,24,907 لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، 2,75,832 ریکور، جبکہ 73,703 لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب تک کے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کیسز 3,51,890 USA کے اندر رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ اموات کی شرح 10,377 ہے۔ جبکہ اٹلی کے اندر اب تک 16,523 لوگ اس وائرس کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور یہاں پر رجسٹرڈ کیسز کی تعداد صرف 1,32,547 ہے۔ شرح اموات کے لحاظ سے اٹلی پہلے نمبر پر، اسپین دوسرے، جبکہ US تیسرے نمبر پہ ہے۔ پوری دنیا اس وائرس کا شکار ہو چکی ہے اور نظام زندگی دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ جب سے یہ وبا پھیلی ہے، دنیا میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی گردش کر رہی ہیں، جن میں سر فہرست اس کا بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا جانا ہے۔ کچھ ماہرین کے خیال میں امریکہ نے اس کو بایولوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا، جبکہ کچھ کے مطابق چائنا وہ ملک ہے جس نے اس وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے آگاہ کریں گے، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ وائرس چائنا کے اندر آیا، چائنا بیمار ہوا، بحران میں داخل ہوا اور اپنی تجارت کو مفلوج کر دیا۔ اس سب سے چینی کرنسی کی قدر بھی گر جاتی ہے۔ اس سب کی وجہ سے چین کے اندر امریکہ اور یورپ سے آنے والی تمام کمپنیوں کی تجارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حصص کی قیمت میں 40% تک کی کمی ہوتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر چین نے ان یورپ اور امریکہ کی کمپنیوں کے 30% حصص انتہائی کم قیمت پر خرید لیے۔ اس کے بعد چین نے اس مرض پر قابو پا لیا اور وہ یورپ اور امریکہ میں اپنی کمپنیوں کا مالک ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کمپنیاں چین میں ہی رہیں گی اور $20 بلین کمائیں گی۔ یہاں ہمارے دماغوں میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ چائنا نے اتنی بڑی گیم کیوں کھیلی؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جب یہ کمپنیز کسی جگہ پہ یا کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہیں، تو جب یہ ان ممالک کے اندر جہاں یہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اکنامیکل بوم آنے والا ہوتا ہے، تو یہ اپنے ایکسپینسز بچانے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹرز اور اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹس کسی دوسرے ملک میں شفٹ کر دیتی ہیں، جہاں پہ لیبر چیپ اور ان کو پروفٹ مارجن زیادہ ملے۔ جس منظم طریقے اور تیزی سے چین نے اس وبا پر قابو پایا، وہ یقیناً ناقابل فراموش اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہاں پھر یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ چائنا نے اتنی جلدی ویکسین کیسے تیار کر لی، اور اس کو جہاں پوری دنیا کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، چین نے کیسے اس کو کنٹرول کر لیا؟ ماہرین کے مطابق یہ لوگ پہلے سے ہی اس چیز کے لیے تیار تھے، اسی لیے انہوں نے وقتی اقدامات اٹھا کر اس سب پر قابو پا لیا اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی۔ چین نے یہاں پر دوہری شکست دی ہے اس امریکن لابی کو بھی جو چین کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتی تھی، اور وہ کمپنیز کو استعمال کرنا چاہتی تھی جو چین کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے نہ صرف چین کو ان کے حصص ملے ہیں، بلکہ وہ ٹیکنالوجیز بھی ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں جو ان کمپنیز میں یوز ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ چین کے لیے اور دنیا کے لیے آنے والے دنوں میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس سب کے بعد نہ صرف چین اب ریٹس اپنی مرضی کے طے کر سکتا ہے، بلکہ ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے اور بہت ساری اچیومنٹس کرے گا جو شاید US وغیرہ کے لیے پاسبل نہ ہوں، اور وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ جائیں۔ ماہرین کے مطابق کچھ لوگوں کو مروا کر اتنا سب کچھ اگر مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی فتح ہے۔ امریکنز جو پہلے ہی تقریباً $3 ٹریلین کے چائنیز کے مقروض ہیں، اب حالات ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ چائنا نے جان بوجھ کر اپنے حریفوں کو بچایا ہے، جیسے کہ کوریا اور روس کے اندر اس کے کیسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا اس سے شدید متاثر ہو چکی ہے۔ چین ان ایلیگیشنز کا جواب کچھ یوں دیتا ہے کہ انہوں نے سخت ابتدائی اقدامات اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھاتے تو ان کے لیے بھی نتائج خطرناک ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ووہان کو دوسرے علاقوں میں پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے بند کر دیا، بیجنگ کو بھی بند کر دیا، جبکہ دوسرے کچھ شہر جو مصروف ترین شہروں میں شامل تھے ان کو بھی بند کیا گیا۔ کو گھروں سے نکلنے پر مکمل طور پر روک دیا گیا اور کاروباری سرگرمیاں معطل کر دی گئیں، جس کی وجہ سے ان کو اس پہ کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔
اس وائرس کے پھیلنے کے بعد پوری دنیا کی اکانومی بہت حد تک تباہ ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق چائنیز یہ جانتے تھے کہ وہ امریکی فوج کو کسی طور پر شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے۔ لہٰذا معیشت کو معذور کرنے اور قوم اور اس کے دفاعی صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کے لیے وائرس کا استعمال کیا گیا۔ کچھ کانسپریسی تھیوریز کے مطابق نینسی نے اس میں حصہ لیا، جو کہ ٹرمپ کو گرانا چاہتے تھے۔ حال ہی میں صدر ٹرمپ ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ کس طرح عظیم محاذرائی تمام محاذوں اور ملازمتوں اور ریاستہائے امریکہ میں واپس آ رہی ہیں۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی ان کے اس ویژن کو ختم کرنے کا واحد راستہ معاشی تباہی پیدا کرنا تھا۔ نینسی مواخذے کے ذریعے ٹرمپ کو نیچے لانے میں ناکام تھی، تو چین کے ساتھ مل کر ٹرمپ کو وائرس جاری کر کے تباہ کرنے کے لیے بھی کام کیا۔ اپنے اس تجزیے کو مزید تقویت دینے کے لیے ان کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ ووہان کی وبا صرف ایک دکھاوا تھی۔ وائرس کی وبا کی انتہا پر چین کے صدر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس وقت انہوں نے ایک عام RM1 ماسک پہن رکھا تھا۔ بحیثیت صدر انہیں سر سے پیر تک احاطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہی وائرس سے ہونے والے کسی نقصان سے بچانے کے لیے انجیکشن لگا لیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وائرس کے اجراء سے پہلے ہی اس کا علاج ان کے پاس موجود تھا۔ ان ماہرین کے مطابق چین کا ویژن عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اب شدید معاشی تباہی کے دہانے کا سامنا کرنے والے ممالک سے اسٹاک خرید کر ان کو استعمال کرنے کا ہے۔ بعد میں چین اعلان کرے گا کہ ان کے طبی محققین نے اس وائرس کو ختم کرنے کا ایک علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ اب چین تمام مغربی اتحادوں کے ذخائر کا مالک ہوگا اور یہ ممالک جلد ہی اپنے نئے مالک کے غلام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ تصویر کا ایک رخ تھا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا، جبکہ تصویر کے دوسرے رخ میں یہ بات امریکنز پہ ایلیگیشنز لگا کے پوری کی جاتی ہے، جس کا باقاعدہ طور پر چینی صدر نے بھی اظہار کیا کہ یہ وائرس امریکنز نے اپنے بایولوجیکل ویپن کو ٹیسٹ کرنے کے طور پر استعمال کیا، اور اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ووہان میں موجود امریکن ایمبیسی کے اندر یہ کنٹینرز برآمد ہوئے ہیں جن کے اندر یہ وائرس امریکہ سے چین کے اندر لایا گیا، اور ہم نے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، اور اس میں ہم کامیاب رہے۔ ہم نے اپنے شہر مکمل طور پر بند کر دیے، کسی کو شہر کے اندر آنے یا جانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ووہان کے اندر کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ بھی اڑ کے جانے کی کوشش کرتا تو چائنیز اتھارٹیز اور ایجنسیز آرمی سے مل کر اس پرندے کو بھی مار گراتے تھے۔ لوگوں کو بالکل گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا، راشن وغیرہ ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا تھا، اور اس طرح کے دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر مکمل طور پر کنٹرول رکھا گیا، جس کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ حد تک کمی آئی۔ چائنیز کے مطابق امریکہ ان کی بڑھتی ہوئی سپرمیسی کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور وہ خود معاشی طاقت بنا رہنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے چائنیز پر یہ اٹیک کیا تاکہ وہ اپنی سپر پاور کی حیثیت کو نہ کھو دیں۔ ان کے مطابق اس چیز کی جسٹیفیکیشن وہ ہواوے بین اور 5G ٹیکنالوجی، جس میں چائنا نے سب سے پہلے قدم رکھا، کے استعمال پر بھی منحصر ہے، کیونکہ امریکنز یہ نہیں چاہتے تھے کہ چائنیز سب سے پہلے 5G ٹیکنالوجی یوز کریں، اور اس وجہ سے انہوں نے ہواوے پر بھی بین لگایا اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ چائنیز کو وہ پچھلے قدم پر لے کے جا سکیں۔ ناظرین، اگر دونوں سائڈ کی سٹوریز کو سچ بھی مان لیا جائے تو بھی سب سے زیادہ فائدہ اس میں چائنیز ہی کو ہوا ہے۔ اگر امریکنز نے یہ کام کیا تھا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اگر چائنیز نے یہ کام کیا تو اپنے مشن کو بڑے زبردست طریقے سے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور جو ان کے مشن سے اور ٹارگٹ سے ان کو اچیو کر چکے ہیں۔ سچ کون بول رہا ہے اور سچ کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔